خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میری اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو، اور ریما ٹی وی کے پروگرام کلام مجسم ہوا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ سب کے لیے بہت خوبصورت اور بابرکت میسیج لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے خدا زمین پر اتر آیا۔ اور آئیں کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے بیٹے کا جلال۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ محبت کا خدا کیسے انسان بن گیا، اور وہ انسان بن کر خدا ہوتے ہوئے زمین پر اتر آیا اور ہمارے درمیان سکونت اختیار کی۔ اور جیسا کہ ہماری آج کی مرکزی آیت میں خدا کا عظیم بھید اور مکاشفہ موجود ہے، جس میں مسیح خدا بھی ہے اور انسان بھی، اور اس مکاشفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً آج آپ بہت برکت پانے والے ہیں۔ ہم بات کریں گے انکارنیشن آف کرائسٹ، یعنی تجسم المسیح کی، کہ خدا بیٹا انسان بن گیا۔ سب سے پہلے تو یہ خدا کی لا انتہا اور بے پایاں محبت ہے جو اس نے انسان کے لیے ظاہر کی، کہ جب انسان گناہ کی وجہ سے نہایت پست ہو گیا تھا، تو خدا جو بہت ہی مہربان ہے، اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے انسان کا لبادہ اوڑھا اور جسم کی صورت اختیار کر کے دنیا میں آ گیا، اور اس کا تجسم ہی انسان کی نجات کی بنیاد ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کبھی نجات نہ پا سکتا، اور اسی بنا پر یہ ایک انوکھا تجسم ہے کہ یسوع مسیح ایک کنواری سے بن باپ کے پیدا ہوئے، جو اس سے پہلے نہ کبھی ہوا اور بعد میں نہ کبھی ہوگا۔ جیسا لوکا اور اس کا پہلا باب اور 31 اور 32ویں آیت میں فرشتے نے بھی مقدسہ مریم سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور مزید یوں بیان ہے، مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور کلام خدا اور فرشتے کے پیغام کی روح سے، جو خدائے قادر کی طرف سے تھا، یہ تجسم
خدا کے بیٹے یسوع المسیح ابن خدا اور الہی ذات کا تجسم ہے، جو ابتدا سے خدا کے ساتھ تھا، اور جس کے بارے میں یوحنا رسول اپنی انجیل کے پہلے باب اور پہلی آیت میں یوں بیان دیتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کا خالق بھی ہے۔ اور پہلا باب 14ویں آیت میں یوحنا بیان دے رہا ہے کہ وہ کلام جو ابتدا سے تھا وہی مجسم ہوا ہے، یعنی الہی ذات نے جسم اختیار کر لیا ہے تاکہ بنی نوع انسان کو گناہ اور موت سے چھڑا سکے، کیونکہ اس کے علاوہ کسی بھی طرح گناہ کا علاج ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی مسیح کے علاوہ کوئی گناہ کا علاج کر سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کسی اور کے بس کی بات تھی کہ مکار اور چلاک شخصیت کا سامنا کر سکے، جسے مکاشفہ 20 باب اور 2 آیت میں آئندہ یعنی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان ہے اور لوسیفر کہلاتا ہے، اور یسایہ 14 باب 12 آیت میں جسے آئے صبح کے روشن ستارے کہہ کر پکارا گیا ہے، جو اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں خدا تعالیٰ کی مانند بنوں گا، اور مکاشفہ 12 باب 3 آیت میں جسے لال آئندہ کہا گیا ہے، جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور یہ وہی ہے جس نے باغ عدن میں آدم اور ہوا کو ان کے مقام سے گرا دیا، جو کل دستی جانوروں سے چالاک تھا، اور جس کا ذکر پیدائش 3 باب میں آتا ہے، اور پیدائش 3 باب 1 سے 19 آیات تک وہ سارا واقعہ درج ہے جس میں بنی نوع انسان گناہ کی تاریکی میں گر گئے اور گرتے ہی چلے گئے، جب تک کہ پیدائش 3 باب اور 15 آیت میں خدا کا انسان سے نجات دہندہ بھیجنے کا وعدہ پورا نہ ہوا، جو یوں ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور ابلیس کے سر کو مسیح کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کچل سکا، اس لیے عبرانیوں کے خط کا مصنف بجا طور پر یوں لکھتا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ میرے عزیزو، انسان ابلیس اور گناہ کی گرفت میں اس قدر جکڑا ہوا تھا کہ الہی ذات کی مداخلت کے بغیر اس کا بچنا محال تھا۔ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی انسان اس لائق نہ تھا کہ نسل آدم کو
آزاد کرا سکے، اور ایسی گمبھیر حالت میں خدائے ثالوث نے انسان کی گری ہوئی حالت پر ترس کھایا اور کہا ہماری طرف سے کون جائے گا؟ اس وقت بیٹے نے ہاں کہی۔ تب میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور میرے عزیزو، اس مقصد کے لیے خدا بیٹے نے جسم اختیار کیا اور زمین پر آ گیا، لیکن ویسے نہیں جیسے عام انسان اپنے باپ سے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ روح القدس کی قدرت سے مقصہ مریم کے بطن میں پڑا اور انسان بنا، اور 33.5 سال ہمارے درمیان رہا، یعنی ہمارے لیے آسمان سے اتر آیا۔ بائبل مقدس کے بعض علماء اور مفسرین خروج 3 باب اور اس کی 8 آیت کو مسیح کے آسمان سے اترنے کی نبوت کہتے ہیں، اور یسوع مسیح خود بھی یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب 13 آیت میں فرماتے ہیں، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن خدا جو آسمان میں ہے۔ اور اس کے علاوہ یوحنا 6 باب 33 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے، اور یہ یسوع مسیح الہی ذات خدا کا بیٹا ہے جو مجسم ہو کر انسانی شکل میں زمین پر اتر آیا۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ وہ بغیر اطلاع دیے اچانک نہیں آ گیا۔ عہد عتیق کے انبیاء مدتوں سے اس کی آمد کا اعلان کرتے رہے، اور بائبل مقدس کی 330 نبوتیں اس کی پہلی آمد پر پوری ہو گئیں، اور 66 کتابوں کا مجموعہ جو بائبل مقدس کی صورت میں ہمارے پاس ہے، 1600 سالوں میں جیسا مختلف مصنفین کو الہام کی صورت میں دیا گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہیں جس کی ولادت سے پیشتر اس قدر نبوتیں کی گئیں، اور اس کی پیدائش، زندگی، موت، تدفین اور جی اٹھنے کے متعلق نبوتیں اس کی آمد سے پیشتر کی گئیں جو 30 اشخاص نے کی۔ اس لیے عہد عتیق خداوند یسوع مسیح کا عکس ہے، لیکن اس کی تکمیل عہد جدید میں ہے۔ اور یسوع مسیح جو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جیسا رومیو 1 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں مرقوم ہے۔ اور عہد عتیق کی خاص الخاص نبوت جس میں اس کے تجسم کا بیان ہے، یسایہ 7:14 ہے، جہاں لکھا ہے دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ اور یسایہ 9 باب 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہے، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی الوہیت اور بشریت کے تعلق سے بہت سے حوالہ جات ہیں، لیکن وقت کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے ہم
اپنی مرکزی آیت کی طرف آتے ہیں، یعنی کلام مجسم ہوا اور خدا انسان بن کر زمین پر اتر آیا۔ اور میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل کے مصنف اور اس حوالے کے لخاری کو منظر عام پر لایا جائے، جس کی گواہی اور بیان سے مسیح کے تجسم کے لیے ایک مستند اور پختہ نبوت سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے، جس نے مسیح کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا، اور صرف سنا ہی نہیں، کیونکہ سنا تو دور سے بھی جا سکتا ہے، بلکہ اس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، یعنی بہت ہی قریب سے دیکھا، اور اس کے ساتھ رہا، اس کی پاکیزہ زندگی کو دیکھا، اس کے معجزات دیکھے، لازر کو زندہ ہوتے دیکھا، اور قریب سے اس کا تجربہ کیا۔ اور جس واقعہ کو آنکھوں نے دیکھا ہو، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، یعنی گواہی اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن بات اس سے آگے بڑھ جاتی ہے جب وہ بیان دیتا ہے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ اس سے آگے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ یسوع سے اس قدر قریب تھا جہاں فاصلے اور دوریاں مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص ہے جو آخری کھانے کی ٹیبل پر یسوع مسیح کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور اسی شخص کے بارے میں اسی آیت یعنی یوحنا 13 باب اور 23 میں لکھا ہے، جسے یسوع بہت پیار کرتا تھا۔ اور یسوع مسیح کے تجسم سے تقریباً 90 سالوں کے بعد یہ شخص گواہی دے رہا ہے کہ کلام مجسم ہوا ہے۔ کتنی مضبوط گواہی اور حقیقت ہے۔ اور میرے عزیزو، یوحنا کی گواہی سے مستند اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی۔ پھر کون کہہ سکتا ہے کہ یسوع خدا نہیں ہے، اور یسوع خدا کا بیٹا نہیں ہے، اور وہ مجسم خدا نہیں ہے؟ ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی پیدائش پر تو فطرت نے بھی ثبوت پیش کیے کہ آج خالق دو جہاں اور منجی عالم عرش سے فرش پر تشریف لا چکے ہیں۔ اور متی کی انجیل اور اس کے 2 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ذکر ہے کہ ایک ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے اور مجوسیوں کے آگے آگے چل پڑتا ہے، اور آ کر اس جگہ ٹھہر جاتا ہے جہاں وہ نوروں کا باب موجود تھا۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس رات خدا اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا کر رد کیے ہوئے لوگوں اور چرواہوں کو خوشخبری دو کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور اس روشنی سے جو آسمان سے آئی، وہ جگہ بھکائے نور بن گئی، اور چرواہے خوف زدہ ہو گئے، اور یکایک آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان نیک آدمیوں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اور فضا آسمانی نغموں سے گونج اٹھی، اور اس رات بیت لحم کا وہ قصبہ آسمانی روشنیوں سے منور ہو گیا، اور ہر طرف خوشیوں کی برسات ہو گئی،
کیونکہ خالق دو جہاں پیدا ہوئے اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق خداوند کے پیش کرنے کے دن بھی عجیب واقعہ پیش آیا۔ یروشلم میں شمعون نامی آدمی جو راست باز اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اس کو بھی روح القدس نے آگاہی دی تھی کہ جب تک تو خدا کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ چکھے گا۔ تو اسی وقت وہ بھی ہیکل میں آیا، یسوع کو گود میں لیا، اور خداوند یسوع مسیح کی تمجید کی۔ میرے عزیزو، یہ کتنی بڑی گواہیاں ہیں، یہ کوئی ڈھکے چھپے ہوئے واقعات نہیں ہیں۔ اگر یسوع مسیح کی نبوت نبیوں نے کی تو خدا نئے عہد نامے میں اس کے ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ فطرت ثبوت دیتی ہے، ستارہ ثبوت دیتا ہے، کائنات ثبوت دیتی ہے، فرشتے ثبوت دیتے ہیں، روح القدس ثبوت دیتا ہے، اور یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ آپ کوئی بھی ہیں، اس پیغام کو سن رہے ہیں، چرنی میں پڑے ہوئے یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور آپ کی خدا سے ملاقات ہو جائے گی۔ اگر آپ خدا کی تلاش میں ہیں تو یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا سے میل کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔